میں ہوں پاروش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب ود وجاہت مسعود. سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا سیکولر ملحد یعنی ایتھسٹ ہوتا ہے, اور اس ایک ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ سیٹ آف کویشچنز ہیں جو ہم وجاہت صاحب سے پوچھیں گے تاکہ آپ لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی اس کے لیے ڈیولپ ہو سکے. تو سر میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سیکولر ہونا کیا ہوتا ہے اور سیکولرزم کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں جی تو بات کو تھوڑا سا مختلف کر دوں, آپ کی بات سے کچھ اختلاف کر لوں. ہم بات چیت قطعاً یہ سوچ کے یا یہ فرض کر کے یا یہ ایسیوم کر کے نہیں کرتے کہ ہم کسی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. جی جو انسانوں کے بیچ میں مکالمہ ہوتا ہے وہ خیالات کا, مشاہدات کا, معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے. ہم اپنی معروضات اور سبمیشنز دیکھنے والوں کے سامنے رکھیں گے. وہ اپنے علم, اپنے مشاہدے, آبزرویشن اور اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو اپنی تفہیم ہے, اس کی روشنی میں فیصلہ کریں گے کہ وہ ہماری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا تھوڑا پریمیٹیو, تھوڑا پرانا طریقہ تھا جس میں ہم یہ فرض کر لیتے تھے کہ گویا کسی کے پاس یا بولنے والے کے پاس سننے والوں کو دینے کے لیے کچھ ہے. ماڈرنٹی جو جدید جو نئی سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پڑھنے والا لکھنے والے سے زیادہ سمجھدار ہے اور دیکھنے والا بولنے والے سے, سننے والا بولنے والے سے زیادہ سمجھدار ہے. سو ہم اپنے دیکھنے والوں کی عقل پہ, فہم پہ, علم پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم اپنا ڈائیلاگ کریں گے. ہو گیا؟ یس, ٹھیک ہو گیا. لیٹس گیٹ بیک ٹو کہ سیکولر کیا ہوتا ہے اور سیکولرزم کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ نے جو ہے نا وہ اپنی ہتھوڑی وہیں پہ رکھنی ہے. دیکھیے, سیکولر کا لفظ جو ہے نا یہ لاطینی کے ایک لفظ سیکولم سے نکلا ہے. جی سیکولم کہتے ہیں زمین. جی زمین کی باتیں جہاں پہ میں آپ ہم سب رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں ایک زمانہ تھا جب کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے پاس جو علم ہے کہیں آسمانوں سے اترا ہے, ان کو جو ہے وہ خدا نے چن لیا ہے, اور اگر انہیں چنا نہیں ہے تو انہوں نے خدا کے چنیدہ لوگوں سے ایسا علم حاصل کیا ہے جس کی روشنی میں وہ دوسروں کو بتائیں گے کہ یہ کرو, یہ نہیں کرو, یہ کرنا ٹھیک ہے, یہ نہیں کرو. اور اسی کے روشنی میں ریاستیں بھی چلائی جائیں گی, اسی کی روشنی میں معاشرے میں ضابطہ اخلاق بنے گا, اور ان کا جو کہا ہوا ہوگا وہ آخری لفظ ہوگا. اور اگر کوئی اس سے ڈیویٹ کرے گا, انحراف کرے گا, پرے ہٹے گا, یا ان کی حکم عدولی کرے گا, یا ان کی بات نہیں مانے گا, یا ان کے کہے پہ عمل نہیں کرے گا, وہ بالکل غلط ہوگا. موٹی مثال ہے نا کہ کہا جا رہا تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. گیلیلیو نے کہا کہ نہیں, زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. تو اس پہ اس کو سزا دی گئی, اس سے معافی منگوائی گئی بڑھاپے میں. ٹھیک ہو گیا نا. تو ہم انسانی تاریخ کے اس مرحلے سے, فیز سے ہزاروں برس گزرے. ایک پریسٹ ہوتا تھا. جی آپ اس کو ہندو مت میں پنڈت جی کہہ لیجئے, اسلام میں مولوی جی کہہ لیجئے, آپ کرسچینٹی میں فادر کہہ لیجئے,
آپ جو جوز ہیں ہمارے بہن بھائی، ان میں انہیں آپ رہبی کہہ لیجیے، تو ان کا حکم چلتا تھا. بالکل. اور وہ کچھ جگہوں پہ بادشاہ کو ہدایت کرتے تھے اور کچھ جگہ پہ بادشاہوں کو پہ اپنا حکم مسلط بھی کرتے تھے. جی ٹھیک ہے. اب اس میں ایک دقت پیش آ رہی تھی. انسانی معاشرہ کبھی بھی پرابلم سے، مسائل سے، تکلیفوں سے خالی نہیں رہا. کبھی وبا پھیل جاتی تھی، کبھی زلزلہ آ جاتا تھا، کبھی بارش بہت زیادہ ہوتی تھی، کبھی بارش بالکل نہیں ہوتی تھی. کبھی کوئی بادشاہ جو ہے وہ نیک آ جاتا تھا تو لوگ اس کے لمبی زندگی کی دعائیں کرتے تھے. ظالم آ جاتا تھا تو اس کے مرنے کی دعائیں کرتے تھے. کر کچھ نہیں سکتے تھے اس کا، کیونکہ وہ اختیار میں نہیں تھا نا. انسانوں نے نیکی کے نام پہ، بھلائی کے نام پہ ایک دوسرے کا بہت خون بہایا ہے اور بہت دکھ اٹھائے ہیں. دنیا بھر میں آپ کو معلوم ہے صلیبی جنگیں لڑی گئیں، کبھی یدھ ہو رہے ہیں، کبھی ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں سے لڑ رہے ہیں. یورپ میں بھی باقی دنیا کے خطوں کی طرح جی جنگیں ہوتی تھیں. جنگ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھی، جنگ بنیادی طور پہ دوسروں کے وسائل چھیننے کے لیے ہوتی ہے. بالکل. ان کی زمین چھیننا ہے، ان کے مال مویشی چھیننا ہے، ان کی فصلیں چھیننا ہے، ان کا پانی چھیننا ہے. نام اس کو دے دیا جاتا تھا کہ ہم بڑے نیک مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں. یورپ میں ایک جنگ شروع ہوئی 1618 میں اور وہ جنگ 30 برس جاری رہی. 30 years war. اتنی دیر تک لڑتے رہنے کے بعد، جیسا کہ جنگوں میں ہوا کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ جا ملا، وہ اس کے ساتھ جا ملا، وہ ادھر سے بھاگ کے ادھر آ گیا، اس نے اس کو اس لڑائی میں مارا، اس نے اس کو دوسری لڑائی میں مارا. کسی کو نہیں پتا تھا آخر میں کہ کون کس سے کیوں لڑ رہا ہے. بالآخر یورپ کے جو حکمران تھے، جو مذہبی پیشوا تھے، یہ سب ایک جگہ ملے جس جگہ کا نام تھا ویسٹ فیلیا. یہ آج کل بیلجیم میں ہے. یہ جگہ چھوٹی سی جگہ ہے ویسٹ فیلیا. 1648 میں. اور وہاں انہوں نے کئی دن بات چیت کر کے ایک معاہدہ کیا جی کہ آج کے بعد حکومت کے معاملات میں ریاست کیسے چلانی ہے، معاشرہ کیسے چلانا ہے، اس میں پادری جی آپ کا دخل نہیں ہوگا. یعنی چرچ کے جو انٹرفیرنس ہے وہ نہیں ہوگی. پرنسپل کیا طے پایا؟ سیپریشن آف اسٹیٹ اینڈ چرچ. آپ کو کوئی نہیں روکتا چرچ جانے سے، مسجد جانے سے، مندر میں جانے سے، گردوارہ جانے سے، سیناگوگ جانے سے. لیکن یہ جو ریاست کے معاملات ہیں ان میں آپ مہربانی کر کے دخل نہیں دیجیے. ہم لوگوں کے پاس، سب انسانوں کے پاس عقل ہے جی. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی عقل کی روشنی میں حکومتوں کا نظام چلائیں. ٹھیک. This was called secularism. Like this was the beginning of secularism. اس کے پیچھے کچھ تصورات ہیں
وہ 1648 میں یہ اچانک نہیں ایسے خیال آ گیا. اس کے پیچھے انسان مسلسل ارتقاء میں تھے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں گے نا تو میں آپ کو ہمارے ایک شاعر ہیں, شاعر تھے, اگست 2005 میں ان کا کراچی میں انتقال ہو گیا, محمد انور خالد. جی, انگریزی کے استاد تھے اور اردو میں نظم لکھتے تھے اور بڑی مزے کی نظم لکھتے تھے. ایک مصرع ہی سناؤں گا ان کا, اور پھر چونکہ اس میں ایک دو لفظ ذرا مشکل ہیں, کوشش کروں گا کہ ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں آپ. جی. جہاں تک معصیت ہے, جہاں تک معصیت ہے, ارتقاء کا در کھلا ہے. معصیت کیا ہے؟ گناہ. پنڈت جی کے, مولوی صاحب کے, پادری صاحب کے جو کہنا ہے اس سے ہٹنا. یہ دنیا میں جتنی چیزیں آگے بڑھی ہیں, ارتقاء کیا ہے؟ آگے بڑھنا. بالکل بالکل. معاشرے کا تبدیل ہونا, ایوالو ہونا. بالکل. انہوں نے کہا بھائی جی یہ انحراف کرنے سے ہی پیدا ہوا ہے. بالکل. اور جب تک آنے والی نسلیں پچھلی نسلوں کے کہے پہ غور و فکر کر کے اس کو بدلتی نہیں رہیں گی, نیا علم, نئے معیشت کے, روزگار کے, کھانے پینے کے, لائیولیہڈ کے طریقے اور آپس میں میل جول, تو ارتقاء کا در کھلا ہے. تو یہ سیکولرزم جو ہے یہ ایک اصول کے طور پہ اپنایا گیا, اور اس کے ڈائریکٹ ڈانڈے ملتے ہیں چھاپا خانے سے. جی. پرنٹنگ پریس نہیں آتا تو عام آدمی کی پہنچ علم تک نہ ہو پاتی. یہ جو عام آدمی ہے, یہ جب اس کی رسائی ہوئی ہے علم تک, اور صرف مولوی صاحب, پنڈت جی, پادری جی جو کہ علم پہ جو ہے نا وہ بنوپلی کر کے, اجارہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت تک عام آدمی جو ہے وہ مجبور تھا کہ جو وہ کہتے ہیں اس پہ اس کو صحیح ماننا پڑے گا, عمل بھی کرنا پڑے گا, اس کو صحیح ماننا پڑے گا. لیکن جب لوگوں نے خود سے سوچنا شروع کیا, وہیں سے ریفارمزم آیا ہے. وہیں سے جو ہے وہ آج کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جس میں عمل کے اعتبار سے, سوچ کے اعتبار سے ہر انسان دوسرے سے شیڈز رکھتا ہے. ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں, لیکن ان میں رویوں کا, اپروچ کا, پرسپیکٹیو کا بہت فرق ہوتا ہے. انسانوں کی انفرادیت. اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ سیکولرزم میں ہم نے چونکہ انسانی عقل پہ بھروسہ کرنا شروع کیا, اور تو انسانی عقل کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک دلیل رکھوں گا, آپ میرے سامنے دلیل رکھیں گے. میں مشاہدہ رکھوں گا تو ہم لیٹس سے کہ کہیں ہمارا بھائی یہاں پھر رہا ہوگا, بلال یا منیب, اس کو بلا کے کہیں گے کہ دیکھ لو, یہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن. جی. قابل تصدیق. میرے آپ کے مان لینے سے بات نہیں بنے گی جب تک وہی جو فینومینن ہے اس کی تصدیق تیسرا بندہ نہ کرے, جو غیر جانبدار ہو, جس کا کانفلکٹ انٹرسٹ نہ ہو, کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو. رائٹ. تو سیکولرزم ایک ایسا حکومت چلانے کا بندوبست ہے جس میں حکومت کسی شہری کے مذہب کو چھیڑتی نہیں, اس پہ حکم نہیں لگاتی, اس کے اس حق کی حفاظت کرتی ہے کہ آپ کا جو بھی عقیدہ ہے وہ آپ کو مبارک, بہت اچھا ہے جناب, آپ اس پہ عمل کیجئے. لیکن حکومت آپ کے جو بھی آپ کی سوچ ہے اس کے تابع نہیں ہے. حکومت اس معاشرے میں, اس ملک میں, اس ریاست میں جتنے شہری رہتے ہیں وہ سب برابر ہیں, ایک جیسی عقل رکھتے ہیں. ان کی جو اجتماعی فہم و فراست ہے, ان کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے, پبلک ریزن ہے, اس کی روشنی میں چلائی جائے گی. یہ سیکولرزم ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ اینٹی مذہب نہیں ہے,
یہ ریاست کے مذہب کے معاملے میں غیر جانبدار ہونا ہے. جی اچھا، اب سیکولرزم تو سمجھ میں آ گیا ہے، اب سیکولر ہونا کیا ہے یہ بھی آپ کلیئر کریں. جو شخص اس بات پہ یقین رکھتا ہو ٹھیک ہے کہ ریاست جو ہے وہ شہریوں کی فہم و فراست کی روشنی میں چلائی جائے گی اور اس کا کسی کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کسی ڈیوائن انجنکشن کی روشنی میں نہیں چلائی جائے گی. جمہوریت میں بھی تو ہے نا کہ ہم نے 10 لاکھ لوگوں نے ایک بندے کو الیکٹ کر کے بھیجا ہے، وہ دراصل ہماری ہی نمائندگی کرتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو اس کی ان سب کی وہاں پہ آوازیں ملیں گی. تو ایک اسکیل بنایا ہے نا ڈیموکریسی، ایک پیمانہ ہے جی کہ بندہ تو یہ ایک ہے، لیکن چونکہ اس کو 10 لاکھ لوگوں کے حلقے سے یہ منتخب ہو کے آیا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان 10 لاکھ لوگوں نے اس کو اٹرنی دی ہے، اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو بات یہ کہے گا کہ ان 10 لاکھ لوگوں کی بہاف پہ کرے گا. یہ 10 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ جتنے بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہمیں کلیئر ہو گیا کہ سیکولرزم کیا ہوتا ہے، پھر سیکولر ہونا کیا ہوتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ سیکولرزم کی جو انسٹیٹیوشنل ویلیوز ہیں جو جی وہ کیا ہیں؟ ضابطہ قانون، یعنی جو میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے واضح لکھا ہوا یا بیان کیا ہوا موجود ہے، جسے ہم کہتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشن. جی سب کے لیے ایک جیسے. ٹھیک ہے. ایک اس کی بنیاد کہاں پہ آئی؟ مساوات پہ، کہ جو ضابطہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا. 40 سال پہلے اور طرح کی ضرورتیں تھیں، آج اور طرح کی ضرورتیں ہیں. جی ضابطہ بدلا جا سکتا ہے، لیکن جب تک وہ ضابطہ ہے وہ سب کے لیے برابری سے برابر ہوگا. امپلیمنٹ ہوگا. ضابطہ. جی دوسرا مشاورت، جی کنسلٹیشن، کنسلٹ کرنا. جی کنسلٹ کیے بغیر، سب کی رائے لیے بغیر، سب سے مشورہ کیے بغیر سیکولرزم آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ آ کے ہمیں حکم دے اور ہم اس کو مان لیں. اس پہ مشاورت کرنا پڑے گی. یہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے رہنما چنتے ہیں، جی وہ دراصل رہنماؤں کو چننا بھی مشاورت ہی کی ایک شکل ہے. جی ٹھیک ہے. تو ضابطہ، مشاورت، ٹھیک ہے، اور بنیاد اس کی کیا ہے؟ تمام انسانوں کا، تمام شہریوں کا، بغیر اس فرق کے کہ وہ عورت ہیں یا مرد ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ مسلم ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ کوئی بدھ ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بغیر اس فرق کے کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں، اگر وہ ریاست کے شہری ہیں تو وہ برابر ہیں. تو ضابطہ، مشاورت، مساوات اور ایک اہم چیز جی ادارہ. فرض کیا کہ آپ نے یہ یہاں کمیونیکیشن، 999 کمیونیکیشن ایک ادارہ ہے، میں اور آپ یہاں نہیں بھی رہیں گے، یہ ادارہ کام کرتا رہے گا. انسان ناگزیر نہیں ہے. انسان جتنے بھی اچھے ہوں انہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ ریٹائر بھی ہونا ہے اور دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے. تو ادارہ اہم ہے، فرد اہم نہیں ہے. کسی شخص کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، کسی عورت کو یا مرد کو، کہ میں ہوں تو یہ سب کچھ ہے اور میں نہیں رہوں گا یا میں نہیں رہوں گی تو یہاں کچھ نہیں ہوگا. دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. میں تو اس میں بھی فرق کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے بعد آئیں گے وہ ہم سے بہتر ہوں گے. ادارہ، انسٹیٹیوشن، انسٹیٹیوشنلائزڈ اپروچ. ادارہ اہم ہے، مشاورت اہم ہے، ضابطے کی پابندی اہم ہے، اور یہ کہ بنیادی احترام میں، حقوق میں، صلاحیت میں سب انسان برابر ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہم نے بات کر لی انسٹیٹیوشنل ویلیوز کی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیکولرزم کی مورل ویلیوز کیا ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے. اس پہ بہت سا اختلاف ہو سکتا ہے. جی چونکہ اول تو مورل کے لفظی پہ جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. چونکہ morality اور morals have a certain connotation.
ٹھیک ہے. ہم اس کی جگہ پہ لفظ استعمال کرتے ہیں ایتھکس کا. اوکے. اخلاقیات کا. ایتھکس. ٹھیک ہے. جس پہ میں اور آپ بحث کر سکتے ہیں. جی. مورالٹی پہ بحث نہیں ہوا کرتی. دیکھو نا, ایک ہمارے جو سکھ بہن بھائی ہیں وہ تمباکو پینا بہت برا سمجھتے ہیں. مسلمان بہن بھائی ہیں وہ شراب پینا برا سمجھتے ہیں. ہندو بہن بھائی ہیں وہ گائے کا گوشت کھانا برا سمجھتے ہیں. تو مورالٹی جو ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو سن, whereas ethics is related to crime. کرائم وہ ہے جس سے کسی کا نقصان ہوتا ہو. آپ کے نماز پڑھنے سے یا کسی کے مندر میں جانے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. جی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ 18ویں صدی میں تھامس جیفرسن نے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھا تھا کہ تمہارا جو بھی عقیدہ ہے اس سے میری ٹانگ نہیں ٹوٹتی, میرا نقصان نہیں ہوتا. اس نے ایک اور بات بھی بڑی اچھی کی تھی. اس نے کہا تھا عقیدوں کے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے. تو سب سے اچھی بات یہ ہے سیکولرزم میں, جو میں سمجھتا ہوں, جس کو میں سیکولر سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سیکولرزم میں تمام شہریوں کا, تمام انسانوں کے حق عقیدہ کا, رائٹ ٹو فیتھ کا احترام کیا جاتا ہے. یہ تو ممکن ہے, انسانی نفسیات ہے کہ بھائی آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے کچھ عقائد جو ہے وہ اچھے نہ ہوں, کچھ میری نظر میں ہو سکتا ہے اچھے یا مناسب یا صحیح نہ ہوں, یہ تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن مجھے آپ کا یہ حق ماننا پڑے گا کہ آپ جو عقیدہ اپنائیں گے میں آپ کے اس حق عقیدہ کی حفاظت کروں گا. آپ کا اس کے مطابق عبادت کرنے کا حق, اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حق, مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنا عقیدہ آپ پہ مسلط کروں, انفورس کروں. Faith is not enforceable and secular state gives the right to every citizen to have their own faith. Okay. The fundamental cardinal principle is respecting the right to faith. تو اس کی مورل ویلیوز نہیں ہوتی, اس کے ایتھکس ہوتے ہیں. اس کی ایتھکس ہوتی ہیں. وہ مورل ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں میری نظر میں؟ سب سے پہلے تو میں نے ابھی بیان کر دی رواداری. جی. رواداری جو ہے وہ صرف برداشت کرنا نہیں ہے, رواداری ہمارا ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے حق کا احترام ہے. ہم سب ایک دوسرے سے بہت سی طرح سے مختلف ہیں. رواداری از ریسپیکٹنگ دا ڈائیورسٹی. ٹھیک ہے. رائٹ. پلورلزم. اچھا, اب ڈائیورسٹی میں اور پلورلزم میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے. ڈائیورسٹی جو ہے نا اٹ پرٹینز مور ٹو انڈیویجولس. اچھا. پلورلزم از کہ ایک سوسائٹی کے اندر مختلف گروہ موجود ہیں, مختلف زبانیں بولنے والے موجود ہیں, مختلف مذاہب کے, مطلب یہ کمیونٹی لیول پہ بات ہو رہی ہے اور وہ انڈیویجول لیول پہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دونوں جو ہے وہ سیکولرزم کی اخلاقیات کا حصہ ہیں, ایتھکس کا حصہ ہیں. رواداری, تنوع ذرا مشکل ہو گیا, عربی کا لفظ ہے, نو بناؤ, رنگ برنگ. ہم اپنی آسان سی زبان میں کہتے ہیں رنگا رنگی. جی. گرو نانک جی کا کی بانی کا ایک حصہ ہے کہ 100 رنگ تماشے تک دے اکھیاں نہیں تھکیاں. یہ دنیا میں 100 طرح کے رنگ ہیں, 100 طرح کے پھول ہیں, ہزاروں طرح کے پھول ہیں, ہر پھول کا اپنا ایک حسن ہے. جی. ہم ساری دنیا کو جو ہے نا وہ ایک جیسا نہیں کر سکتے. دنیا کا حسن جو ہے وہ اس کی ڈائیورسٹی میں ہے, وہ اس کے رنگوں میں ہے, وہ اس کے مختلف رنگوں میں ہے, وہ اس کے مختلف ہونے میں ہے. تو رواداری, مساوات, بہت بڑی جو قدر ہے سیکولرزم میں وہ ہے علم, نالج. نالج از گڈنس. نالج, علم جو ہے نیکی ہے. جی. تخلیق نیکی ہے. اب تخلیق جو ہے کریٹیوٹی,
یہ نالج سے بھی آگے کی چیز ہے. اس کے بغیر سیکولرزم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. آپ ایک پینٹنگ بنائیں گی, جی, آپ کی بیٹی ایک گیت لکھے گی, میرا بیٹا ہو سکتا ہے کسی بیماری کا علاج ڈھونڈے گا, میری بیٹی ہو سکتا ہے کسی تاریخ کے موضوع پہ تحقیق کر کے کوئی کتاب لکھے گی. تخلیق سیکولرزم کی ایتھکس میں بہت بنیادی قدر ہے. ایک رہ گئی کیونکہ دو رہ گئی, پیداوار, پروڈکٹیوٹی جس کو پروڈکٹیوٹی. یہ تخلیق سے تھوڑا اس لیے کہ پیداواری عمل میں سب کو حصہ لینا ہے. ترخان ہے وہ لکڑی سے, آپ اس کو لکڑی کا ٹکڑا دیتے ہیں, وہ اس سے کرسی بناتا ہے, کرسی کی قدر زیادہ ہے. آپ چھوٹا سا بچہ ٹیچر کے سپورٹ کر دیتے ہیں, وہ اس کو پڑھاتا ہے, لکھاتا ہے, اس کو اچھا انسان بناتا ہے, وہ اس کی قدر میں اضافہ کرتا ہے. ایک قدر رہ گئی تھی, وہ میں عرض کر دیتا ہوں, وہ ہے انسانی ہمدردی. سمپتھی نہیں, ترس کھانا نہیں, ایمپتھی. یس, ایمپتھی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ لوگ اس کا ڈفرینس انڈرسٹینڈ کریں. اس کا ڈفرینس انڈرسٹینڈ کریں. یہ کسی پہ ترس کھانا یا رحم کھانا یہ نہیں, اصل چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے سوچنا. میری نظر میں سیکولرزم کی یہی قدریں ہیں, مساوات, ڈائیورسٹی, جی, پلورلزم یعنی ٹالرنس, رواداری, جی, ٹھیک ہے, پیداوار, پروڈکٹیوٹی, کریٹیوٹی, تخلیق, کریٹیوٹی, علم اینڈ نالج. ٹھیک ہو, اور آخر میں ایمپتھی اور ایمپتھی. ایگزیکٹلی. ہمدردی. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کر لی کہ مورل ویلیوز نہیں ہوتی, ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں اس کی, میں نے اور انسٹیٹیوشنل ویلیوز کیا ہیں. میں غلط ہو سکتا ہوں, مجھے اپنی بات پہ اصرار نہیں ہوتا, آپ کو پتا ہے, ڈونٹ انسسٹ. بٹ آئی لرن. میری عقل اتنی نہیں ہے, لیکن اتنی ضرور ہے. میں اتنا عقل مند نہیں ہوں کہ میں ہر بات جانتا ہوں, لیکن میں اتنا بیوقوف بھی نہیں ہوں کہ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ میں ہر بات نہیں جانتا. ٹھیک ہو گیا. اور مجھے یہ بتائیں کہ سیکولرزم کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کی زندگی میں زیادہ سہولت پیدا کرنا, انسانوں کی زندگی کا معیار بہتر بنانا. یہ جو ہم نے ابھی پیداوار کی بات کی, پھر ہم اپنانے سے ڈرتے کیوں ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں, اس کے ریزلٹس, اس کے آؤٹ کمز جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں, آپ کی زندگی پہلے سے اچھی ہو سکتی ہے, اور یہ اپنانا آسان بھی ہے, آپ کڑتے نہیں ہیں, آپ نفرت نہیں کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری پازیٹیو سینٹیمنٹس پہ جو ہے وہ بلٹ ہوتی ہیں چیزیں, تو ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں یہ عرض کروں کہ ہم اس سے ڈرتے کیوں ہیں, میں کیا یہ نہ آپ سے عرض کروں کہ انسان کس طرف جانا چاہتے ہیں. اگر انسانوں کو آپشن دیا جائے کہ آپ نے ایک سیکولر سوسائٹی میں جانا ہے یا ایک نان سیکولر سوسائٹی میں, شام کے لاکھوں مہاجر اپنے قریب ہم مذہب ممالک کو چھوڑ کے جرمنی اور یورپ کی طرف بھاگے. جی, ہندوستان میں جمعیت علماء ہند, ویری ریسپیکٹ, آل ریسپیکٹ فار دیم, وہ ہندوستان میں کیا مانگتے ہیں, کیا مطالبہ کرتے ہیں, سیکولر بناؤ ہندوستان تاکہ آسانی ہو رہنے میں, تاکہ زندہ رہنے میں, مواقع میں آسانی ہو, انہیں اپنے مذہب کی بنیاد پہ کسی امتیاز کا سامنا نہ کرنا پڑے. بالکل. پاکستان میں جو ہمارے ہم وطن ہیں, بہن بھائی ہیں ہمارے کرسچین, ہندو, وہ کیا مانگتے ہیں, سیکولرزم. صرف وہی نہیں, انصاف پسند ذہن سیکولرزم مانگتا ہے. سیکولرزم میں انسانوں کو سانس لینے کے لیے زیادہ جگہ ملتی ہے, اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ جگہ ملتی ہے. وہ میں کہا کرتا ہوں, ضروری نہیں کہ میں جو بات کہوں وہ صحیح ہو, آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. میں کہتا ہوں وہ معاشرہ برا معاشرہ ہے جہاں ایک انسان کو بار بار یہ یاد دلایا جائے کہ وہ کہاں, کس گھرانے میں, کس علاقے میں, کس زبان کے بولنے والوں میں, کس مذہب کے ماننے والوں میں پیدا ہوا تھا, عورت پیدا ہوئی تھی یا مرد پیدا ہوا تھا. وہ معاشرہ برا معاشرہ ہے. ایسا معاشرہ جس میں انسان ہر وقت جو ہے وہ اپنی شناخت سے اوپر اٹھ کے ایک نارمل ایوریج دوسروں کی طرح کے برابر کے انسان کے طور پہ جی نہ سکے, اور اس کو یہ جو ساری پہچانیں ہیں ڈیفرنٹ طرح کی پیچھے کھینچتی رہیں. صبح اٹھے اور
سوچے کہ میں کس گھر سے ہوں، میں سوچے کہ میرے گھر کی کیا ویلیوز ہیں، میں کون سی زبان بولنے والوں میں پیدا ہو گیا ہوں، میں اقلیت میں ہوں یا میں اکثریت میں ہوں. تو جہاں پہچان جو ہے، میں تو اس طرح سے اتنا اچھی طرح سے بیان نہیں کر سکتا. رابندر ناتھ ٹیگور یاد ہوتے تو وہ کہتے جہاں شناخت ایک بھاری پتھر کی طرح سے انسانوں کے گلے میں لٹکا نہیں دی گئی، وہ معاشرہ سیکولر ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، ایک چیز ہے جو میں نے لوگوں کے ذہنوں میں دیکھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سیکولرزم جو ہے یہ ایک مذہب ہے. نہیں، سیکولرزم بالکل مذہب نہیں ہے. یہ مل جل کے معاشرے میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. یہ مذہب کے بارے میں غیر جانبدار ہے اور ہر شہری کے، ہر انسان کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ جس بھی مذہب کو صحیح سمجھتا ہو اس پہ عمل پیرا ہو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. تو سیکولرزم مذہب بالکل نہیں ہے، یہ ایک سیاسی بندوبست ہے. یہ مذہب نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کو ایک جیسی عزت اور ایک جیسا احترام دینے کے ایک طریقے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور اہم سوال جو مجھے لگتا ہے شاید آج کا ہمارا آخری سوال ہوگا، وہ یہ کہ سیکولرزم اور ڈیموکریسی یعنی جمہوریت، اس میں کیا ریلیشن ہے، اس کا کیا تعلق ہے دونوں ٹرمز کا آپس میں؟ ایک جمہوری معاشرے کو سیکولر ہونا پڑتا ہے. اگر ایک معاشرہ سیکولر نہیں ہے تو وہ جمہوری معاشرہ بھی نہیں ہے. لیکن انسانی تاریخ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ معاشرے سیکولر ہو جاتے ہیں، جمہوری نہیں ہو پاتے. اب میں اس کی کچھ، اگر آپ اجازت دیں، پرانے زمانے کی، اب سے کو 25-30 برس پہلے کا جو سوویت یونین تھا وہ سیکولر تھا. یعنی اسٹیٹ اور مذہب میں سیپریشن تھی، لیکن وہ ڈیموکریٹک نہیں تھا. ڈیموکریسی نہیں تھی. ٹھیک ہے. آج کی دنیا میں ہم کہیں گے چین جو ہے وہ سیکولر ملک ہے لیکن جمہوری نہیں ہے. نارتھ کوریا، دیٹ از سیکولر بٹ ناٹ ڈیموکریٹک اگین. سو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جمہوریت کے لیے سیکولرزم ضروری ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر سیکولر معاشرہ جو ہے وہ جمہوریت پسند بھی ہو، وہ جمہوری بھی ہو. سو تھوڑا یعنی سیکولرزم جمہوریت کا ایک بہت ضروری حصہ ہے، لیکن سیکولرزم اٹ سیلف از ناٹ سفیشینٹ فار ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کے اپنے تقاضے ہیں. اب ایک جاتے جاتے ایک بات اہم جو مجھے لگتا ہے شاید بہت سارے ذہنوں میں ابھی جو ہے وہ آ رہی ہو، یہ کہ اب آپ یہ کلیئر کر دیں کہ جو سیکولر ہوتا ہے کیا وہ ایتھیسٹ یعنی ملحد ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جب ہم نے کہا کہ تمام انسانوں کو اپنا عقیدہ طے کرنے کا حق ہے تو اس حق میں عقیدہ نہ رکھنے کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے. سو یہ تو ممکن ہوتا ہے کہ جو ملحد ہے وہ سیکولر ہو، یہ تو ہوتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سیکولر جو ہے وہ ملحد ہو، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے. اپنے ارد گرد کی جو مثالیں، آپ مجھے یہ بتانا چاہیں گے کہ مولانا ابو کلام آزاد، حسین احمد مدنی، مولوی احمد سعید دہلوی، ڈاکٹر ذاکر حسین جیسے اچھے مسلمان جو سیکولر تھے وہ مسلمان نہیں تھے کیا؟ ایسی بات کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. یا تھامس جیفرسن، ابراہم لنکن واز اے کرسچین، آج کے یورپ میں بھئی ابھی بھی کروڑوں اربوں لوگ مختلف مذاہب کو فالو کرتے ہیں اور سیکولر ممالک میں رہتے ہیں، اور کوئی سیکولر اسٹیٹ جو ہے، بلکہ میری نظر میں وہ اسٹیٹ سیکولر رہتی نہیں جو مذہب کے معاملے میں امتیاز برتتی ہو. مثلاً ٹھیک ہے، میں ایک دو ملکوں کا نام لینے لگا تھا لیکن وہ میں نے سوچا کہ نہیں لیتے. اچھا. اصول بیان کر دیا کہ اگر ریاست کسی کے مذہب میں دخل دے، کسی کے عقائد پہ پابندیاں لگائے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا سیکولرزم مشکوک ہو جاتا ہے. جیسے میں بول دوں انڈیا، حال ہی میں کچھ ایگزامپلس ہیں انڈیا میں. تو پھر چین کا نام لیتے ہوئے کیا پرابلم ہے؟ میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ ہم ملکوں کا نام نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن سیکولر ہونے کے لیے ملحد ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے. ایک انسان اپنے عقیدے پہ
عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا مسیحی، کرسچن یعنی ایک اچھا ہندو، ایک اچھا سکھ، بدھ، یہودی ہوتے ہوئے سیکولر ہو سکتا ہے. بالکل. سیکولرزم کا الحاد سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی ملحد ہو اور وہ سیکولر ہو. ملحد ہوتا ہے وہ بھی سیکولر ہو کہ وہ سکتا سیکولر ہے، ہوتا بالکل ہے. اسی طرح سے جیسے ایک مسلمان یا مسیحی یا سکھ وہ سیکولر ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. جی تو آج کی ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اس ٹاپک کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے، آپ کے کیا کویشچنز ہیں، آپ کے کیا کوئریز ہیں، وہ آپ ہمیں کامنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور فردر نیو ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. تھینک یو. بہت شکریہ.